بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ذی الحجہ کو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک عظیم رحمت کا اعلان کیا ہے، ایک عظیم رحمت سے نوازا ہے اور ایک عظیم رحمت عطا کی ہے۔ وہ کیا تھا؟ نبی کا اپنے بعد کے لیے، امت کے لیے قیادت کا، رہبریت کا، سرپرستی کا، حکمرانی کے نظام کا اعلان کیا۔ 18 ذی الحجہ کو جو نبی اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے، حاجیوں کے عظیم اجتماع میں لوگوں سے اقرار کروایا، الست اولا بالمومنین من انفسہم۔ لوگوں، کیا لوگوں کی جانوں پر، لوگوں کی زندگیوں پر، لوگوں کی سانسوں پر، لوگوں کی دھڑکنوں پر ان سے زیادہ مجھے اختیار نہیں ہے؟ تمام حاجیوں نے ایک زبان ہو کر کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں پیارے نبی ایسا ہی ہے، ہماری زندگی پر ہمارا اتنا اختیار نہیں ہے جتنا آپ کا اختیار ہے، ہمارے مال پر ہمارا اتنا اختیار نہیں ہے جتنا آپ کا اختیار ہے، ہماری ہستی پر ہمارا اتنا اختیار نہیں ہے جتنا آپ کا اختیار ہے۔ جب یہ اقرار کروایا تو نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جس انسان کی زندگی پر میرا اختیار ہے، میری سرپرستی ہے، میری حکمرانی ہے، آج کے بعد ان تمام لوگوں کی زندگیوں پر علی کی حکمرانی ہے، علی کی سرپرستی ہے اور علی کی ولایت ہے۔ 18 ذی الحجہ اسی عظیم دن کی یاد ہے جس یاد کو پوری دنیا میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، تاکہ نبی کا وہ پیغام، تاکہ نبی کی وہ رحمت ہر جگہ عام ہو جائے، سب لوگ نبی کی سرپرستی کے بعد علی کی سرپرستی کے سائے میں زندگی بسر کرے۔ قدیم سے لے کر آج تک مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل وہ الہی نظام ہے، جس الہی نظام کا اعلان نبی نے غدیر میں کیا تھا۔ اگر آج بھی مسلمان اس الہی نظام کے سائے میں آ جائیں تو آج بھی مسلمان تمام چیلنجز سے باہر آ کر ایک پرسکون اور آبرومندانہ، عزت مندانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ عالمی انسانیت کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، عالم انسانیت علی کی تعلیمات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نہج البلاغہ کے عظیم مفسر آیت اللہ، ایک عظیم مفسر کا کہنا ہے کہ جس دن انسانیت غیر جانبداری کے بغیر علی کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گی، علی کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرے گی، تو انسانیت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میرا پیغام ہے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے کہ ہم علی کے پیغام کو سمجھیں تو آج کے زمانے کے لیے بھی علی کی تعلیمات میں، علی کی سیرت میں، علی کے اسوے میں انسانیت کے ہزاروں مسائل کا حل ہے۔ اگر سب لوگ مل کر علی کو سمجھے، علی کے پیغام کو سمجھے، تو پوری انسانیت جو مشکلات سے اس وقت پنجہ آزمائی کر رہی ہے، ان مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن ہے۔ علی کل بھی مشکل کشا تھے، علی کی تعلیمات آج بھی پوری انسانیت کے مشکلات کے لیے مشکل کشا ہے اور مشکل کشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ذی الحجہ کا دن اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ دن ہے جب میدان غدیر خم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو ولایت کا اعلان کیا اور یہ فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا پر واضح کر دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے، اور یہ ولایت کا اعلان نہ فقط دنیاوی ولایت ہے بلکہ یہ دنیا اور آخرت کی ولایت ہے۔ یہ دینی اور
سماجی اور سیاسی ولایت ہے۔ اس کا اعلان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس اعلان کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے یہ آیت نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بے شک آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کیا، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو تمام کیا اور اللہ تعالیٰ دین اسلام سے راضی ہوا۔ یعنی آج کا دن وہ دن ہے جب دین کامل ہوا ہے، آج کا دن وہ ہے جب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی تمام ہوئی ہے، آج کا دن وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ دین اسلام سے راضی ہوا۔ یعنی اگر علی کی ولایت نہ ہوتی، امیر المومنین کی ولایت کا اعلان نہ ہوتا تو اللہ دین اسلام سے راضی نہ ہوتا، دین اسلام کامل نہ ہوتا۔ اگر دین اسلام کامل ہے تو ولایت کی وجہ سے ہے، اور ولایت کا اعلان آج ہی کے دن 18 ذی الحجہ کو عید غدیر کے دن ہوا ہے۔ اس عید غدیر کے دن کی مناسبت سے میں تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو دل کی امی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید غدیر کی اہمیت یہ ہے کہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے بعد جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے آئے مدینے میں، تو انہوں نے ایک جگہ جہاں کا غدیر خم ہے ادھر اعلان کیا الہی گورننس کا، الہی نظام کا، جسے ہم ولایت کہتے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کا جو ہے بعنوان ولی اعلان کیا ہے۔ تو اس سے جو نظام اسلام کا ہے وہ باقی بھی رہا اور سیب بھی رہا۔ تو وہ جو تھیوری جو قرآن میں ہے کہ ولایت کا سسٹم جو ہے اسلام کا، تو اس سے وہاں پہ جو ہے اعلان کیا گیا اور منسوب کیا گیا امیر المومنین۔ انسانیت کے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے؟ ہمیشہ بہترین کے پیچھے چلیں تاکہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا سکے۔ عید غدیر وہ دن ہے کہ جس دن دین مکمل ہوا۔ جب روزہ مکمل ہوتا ہے تو مسلمان اس دن عید مناتا ہے، عید الفطر مناتا ہے۔ تو جب روزہ مکمل ہو اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور جس دن دین مکمل ہو اس عید کو عید غدیر کہتے ہیں۔ کیا پیغام لے کر آتا ہے؟ عالم اسلام کے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ کے رسول نے غدیر میں فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ رسول اسلام نے فرمایا وہ 2 بھاری چیزیں قرآن اور میری عطرت میرے اہل بیت ہیں، اور اللہ نے قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ تو اللہ کی رسی قرآن اور اہل بیت ہیں، لہٰذا اگر امت نجات چاہتی ہے اور پھر سے اس دنیا میں سربلندی چاہتی ہے تو وہ قرآن اور عطرت سے متمسک ہو جائے۔ آپ کیا پیغام دینا چاہتا ہے اس بار؟ میرا یہی پیغام ہے کہ اس وقت امت کے لیے صرف کشتی نجات اہل بیت ہیں، اور نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی جیسی ہے۔ من رکبہا نجات، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلفا غرقہ بہوا، جو دور رہا وہ ڈوب گیا۔ تو اگر مسلمانوں کو نجات چاہیے تو وہ اہل بیت کی کشتی میں آ جائے، اور سارے عالم اسلام کے مسلمان مل کر جنت البقیع کی تعمیر کے لیے آواز اٹھائیں، اور شہزادیہ کونین کے روضے کی تعمیر کی جو لیے سراپا احتجاج ہوں، اور ان کے روضے کی بازیابی کے لیے مسلمان عالم اسلام اپنی آواز بلند کرے۔ دیکھیے یہی تو بات ہے کہ علی کی ولایت واقعاً نقطہ اتحاد ہے، اور ماشاءاللہ اب مسلمان عالم اسلام میں انقلاب آ رہا ہے، بیداری آ رہی ہے۔ میں خود ابھی یہاں کشمیر میں اس محفل میں آنے سے پہلے میں 2 صوفیوں کے سنیوں کی محفلوں کو اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں، ممبئی میں، جبل پور میں۔ اس وقت صوفیہ حضرات، سنی بھائی بھی ہمارے بڑے زور و شور سے جشن غدیر منا رہے ہیں۔ اجمیر شریف جو کہ بر صغیر میں سنیوں کا اور صوفیوں کا مرکز ہے، وہاں پر جشن غدیر منایا جا رہا ہے، اور دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو علی کی ولایت نقطہ وحدت ہے، مرکز اتحاد ہے۔ اگر اتحاد ہوگا تو قرآن اور اہل بیت کے نام پر ہوگا، یہی اللہ کی رسی ہے، اور اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میری رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ تو اگر تفرقہ بازی سے بچنا ہے، فرقہ پرستی سے بچنا ہے، تو حل فقط قرآن اور اہل بیت سے
दामन से मुतमस्सिक होना। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक संगमील साबित हो सकती है? बेशक हो सकती है। आप देखिए ये माशाल्लाह बहुत अच्छा कदम है जो सारे मौलाई मिलकर उठा रहे हैं। मैंने देखा यहाँ पर दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी, दूसरे फ़िरक़े को लोगों को भी बुलाया जा रहा है और माशाल्लाह सुन्नियों को भी वैसे ही सुन रहे हैं जैसे हमारे शिया भाइयों को सुन रहे हैं, इसलिए कि यहाँ कोई तमीज़ नहीं है। यहाँ जो आ गया वो हुसैनी है, जो आ गया वो अहले बैत का चाहने वाला है, चाहे वो कहीं पर भी रहे वो मोमिन है, अहले बैत का चाहने वाला है। यहीं पर हम पैगाम देते हैं तमाम दुनिया को, इसलिए कि आप देखिए मुसलमानों के पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा किताबें पढ़े, मुताला करे, तारीख़ करे। वो अपने रहबरों को देखता है, वो अपने उलमा को, खुतबा को देखता है। तो जब ऐसे प्रोग्राम होंगे और हर फ़िरक़े के उलमा, खुतबा, स्कॉलर्स एक दूसरे के बगल में बैठेंगे तो फिर ये मैसेज पहुँचेगा कौम को, अवाम को, कि जब हमारे उलमा एक दूसरे के साथ इतनी मोहब्बत से बैठ सकते हैं तो फिर हम एक दूसरे से गले मिल के एक दूसरे के साथ ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये चीज़ देखनी है कि ये भाई से इख्तलाफ है ही क्यों, जबकि इस पे सारे जो मुसलमान हैं वो मुत्तफ़िक हैं, सबके जो है किताबों में ऐसा है, सब मानते भी हैं। हाँ, एक इल्मी इख्तलाफ है या जिसे हम कहते हैं, अगर हम उसे इख्तलाफ भी कहें लेकिन वो बाइस तफर्रुक़ा नहीं है। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ात पे तो सब मुत्तफ़िक हैं, इसमें कोई, हाँ अब कोई बदखा जो हो वो इसको इस तरीके से पेश करे वो दूसरी बात है। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस इस हवाले से एक संगमील साबित हो सकती है? इन जवानों का जो बहुत अरसे से जो ये काम कर रहे हैं वाक़न काबिल तारीफ़ भी है और काबिल तक़लीद भी। ज़रूरी है कि हम जो है गदीर के मुख्तलिफ़ गोशों पे बात करें, लिखें, पढ़ें और एक आलिमाना गुफ्तगू भी हो, और उसके लिए ज़रूरी है ऐसा माहौल जो है वो मुहैया हो, ऐसे कॉन्फ्रेंसें जो है वो बरगुज़ार हों। तो उसमें ये वाक़न इनका जो है ये काम बहुत उम्दा और बहुत बड़ा है। तो इंशाअल्लाह यही स्टेजेस जो हैं साबित हो सकते हैं कि आगे आकर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं इस पर हल हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो 18 ज़िलहिज्जा के मौके पर विलायत कॉन्फ्रेंस सदैव सैनी की तरफ से मुनक़द हुई है। इसके जो हम देखते हैं मिसाल आज तकरीबन 4-5 सालों से ये कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है और इसका जो हमने देखा ग्राउंड लेवल पर इसके बहुत सारे असरात जो हमने देखे और मुशाहिदे किए हैं। और हमारे जो जवान हैं जो अभी तक गदीर से जो बेखबर थे, गदीर के बारे में उनको इल्मियत नहीं थी, वाक़ियत नहीं थी, और जब से यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई और उलमा को यहाँ पर लाया गया और उलमा ने जो फ़लसफ़े गदीर उसको यहाँ उस पर रोशनी डाली तो इसका पैगाम जो देखते हैं घर घर पहुँचा, हर जवान उससे बाखबर हो गया और हमारे बच्चे जो हम देखते हैं वो भी बाखबर हो गए इसके। और इसकी इफ़ादत ये है कि हम चाहते हैं कि जिस तरह जो पहले गदीर जो फरामोश किया गया था इसको अब फरामोश नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको हमेशा ज़िंदा होना चाहिए हमारे घरों में, और हमारे जो महल्ले हैं, जो हमारी बस्ती है, करिया बस्ती इसको ज़िंदा रहना चाहिए। और हम चाहते हैं कि वही गदीरी माहौल हमारे घरों में हो और हमारी बस्तियों में, हमारे जवानों में है, ताकि हम ये पैगाम दे दुनिया को। आप आइए देखिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम हमें किस तरफ ले रहा है। अगर हमें नजात का रास्ता चाहे तो हम अली के जो वहाँ पर जो तालीमात हैं उन पर हमें अमल करना चाहते हैं, क्योंकि अली अलैहिस्सलाम हमें बुलाता है कि खुदा एक है, अल्लाह तबारक व तआला की जो वादे उसकी तरफ बुला रहे हैं, और दुनिया में जिस वक्त हालात है उनकी तरफ भी बुला रहे हैं कि हमें जो दुश्मन है, दुश्मन इस वक्त हमारे जो मसलन इस्लाम के जो मकासद है उनको कैसे वो तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। इस तरह बार बार इमाम खुमैनी और आज के रहबर मौज़म भी फरमा रहे हैं कि आप जो मुसलमान हैं आप मुसलमान हाथ कहाँ पर रखने, जो हाथ बांध के नमाज पढ़ी या हाथ छोड़ के। तो रहबर मौज़म फरमा रहे हैं कि देखो आप देखिए दुश्मन क्या सोच रहा है आपके बारे में, दुश्मन आपके हाथ काटने की क्या है साजिशें कर रहा है, रचा रहा है और कोशिशें कर रहा है। लिहाजा गदीर से हमें ये पैगाम है, हमें इन जो जुज़ियात है उनकी तरफ नहीं जाना है। हमें देखें असलियत जो क्या है, वाक़ियत क्या है, जो चीज़ हमारे मुश्तरकात हैं उनको पकड़ के और उनको हमें थाम के हमें आगे ये कारवां लेना है। तब हम जो हमारा मुश्तरका दुश्मन है इस वक्त जो सोच साजिशें हो रही दुनिया भर में इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ तरीक़ों से, तब हम उसके खिलाफ कामयाब हो जाएंगे। आज हम देखते हैं जो तराना इतना आम और मकबूल आम हो गया, सलाम फरमांदे, और इसके बारे में जो ईरान में एक जो मूशिक जो था और वहाँ पर जो कहते हैं शहाब, और उसके बारे में जो चंद दिन पहले जो उलमा कह रहे हैं जो सलाम फरमाने का जो
ترانہ ہے اس شہاب موشک سے بھی زیادہ دشمن کو کیا کیا لڑکارا، اور اس کے جو اس کے ناپاک اور منصوبے تھے اس نے اس ترانے ان کو بالکل ان کو کیا کیا، ان کو ناکام کیا، ان کو ملیا میٹ کیا. جیسے دیکھتے ہیں ہم یہ ترانہ کس طرح مقبول عام ہو گئے. میرے خیال میں آج تک ایسا ترانہ نہیں تھا. لہذا پیغام کا ذریعہ ہے. دیکھیں ہمیں اپنے گھروں میں اس ترانے کو اپنے بچوں میں، جس طرح رابر موضوع نے اسے پہلے بتایا تھا، ہمیں ایک ایسا ترانہ ہونا چاہیے جو ہمارے بچوں کی زبان پر ہو، باہر ہو، گھر میں ہو، جہاں پر بھی ہو، ان کی زبان پر وہی ہونا چاہیے. دیکھیں رابر کی بات کیسی ہوتی ہے. رابر چونکہ ولی ہے نا، ولی امر ہے نا، لہذا دیکھیں ولی امر کی جو بات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے وہ پسند آ گئی، امام کو پسند آ گئی جو پردے غیب میں ہے. اور اس نے شاید خدا متعال سے درخواست کی کہ میرا جو نائب برک ہے یہ اس طرح کا دعا کر رہا ہے. تو دیکھیں کیسے ایک طرح آ گیا وجود میں. انشاءاللہ جو نئی جنریشن ہم دیکھتے ہیں یہ حقیقی معنوں میں ولائی ہوگی اور ولائی بن کے انشاءاللہ زندگی گزارے گی. جب امام آئے گا تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں وہی انقلاب جو امام چاہتا ہے. تو اس کی جو لشکر ابھی سے تیار، جس طرح امام کو میں نے بتایا مجھے کن کو انقلاب لانا ہے، میرا ساتھ کون دے گے. آج دیکھیں امام مہدی کے جو لشکر میں ہوں گے وہ یہ سلام فرماندہ ترانہ پڑھنے والے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سبھی غدیری بننے اور پھر غدیری جو پیغام ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی واکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خلاق کائنات پروردگار عالم نے جتنی نعمتیں انسان کو عطا کی ہے اس میں سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے. اور یہ دین اسلام اتنی بڑی نعمت انسان کے لیے ہے کہ اسی سے انسان بن جاتا ہے. چنانچہ خلاق کائنات پروردگار عالم اسلام یعنی جو یہاں دستور ہے، یعنی ایک آئین ہے قرآن مجید، اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ آج کافرین مایوس ہو گئے اس دین سے، اور آج میں نے دین کو مکمل کیا، اور آج میں نے نعمتوں کو تمام کیا، اور آج دین اسلام سے میں راضی ہوا. یہ جو آج ہم کو تلاش کر رہا ہے، چنانچہ اہل بیت علیہ السلام سے مکتب سے جو وابستہ ہیں ان کے لیے معین ہے کہ اہل بیت نے فرمایا کہ یہ دن 18 ذی الحجہ ہے، یہ عید غدیر ہے. اسی لیے عید غدیر کی اتنی اہمیت ہے کہ اس دن دین مکمل ہوا ہے. اس دن دشمنان اسلام مایوس ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے سے، اور اس دن اللہ دین اسلام سے راضی ہوا ہے. اسی لیے جگہ جگہ اس دن کو منانا ہے تاکہ مسلمان یہ احساس کرے کہ میرا دین کس طرح مکمل ہو جائے اور میرا معبود مجھ سے کس بات پر راضی ہو جائے. یہی پیغام دینے کے لیے یہ کانفرنسیں ہوتی ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ولایت کا اعلان ہوتا ہے، مگر اصلی ولایت خدا کی ہے، اور اسی کا مظہر پیغمبر بھی ہے، اسی کا مظہر علی بن ابی طالب بھی ہے، اور امام معصومین بھی ہیں. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مقدس کے بارے میں کہا گیا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ. اس نعمت کو یاد کرو جب تم لوگ آپس میں دشمن تھے مگر اس نعمت کی وجہ سے تم لوگ بھائی بھائی ہو گئے. یعنی نعمت وجود پیغمبر، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس نے انسان کو ایک نقطے پر متحد کر دیا، یعنی اتحاد و اتفاق کا پیغام اور مرکز ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر اعلان کیا کہ میرے بعد ولی ہے جناب علی، یعنی وہ بھی اسی طرح مرکز اتحاد و اتفاق ہیں. اسی لیے ہر جگہ اس دن کو منانے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.